بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علم الأولين والآخرين الذي قال في كتابه المجيد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا خالق آپ کی اس بارگاہ میں تشریف آوری منظور و مقبول فرمائے. جو منتظمین سمیت جتنے بھی حضرات جنہوں نے نوکری دی ہے اللہ ان کی کاوش کو منظور و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے. باوجہ بلند صلوات. میرا جو عشرہ محرم کا مضمون ہے اس کو اب تکمیل کی منزلوں پر پہنچاتے ہوئے آج کا کل کے دن میں اپنے مضمون کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہمارا جو اب تک کا سفر رہا اس میں ہم نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کون ہیں جو ہمیں جنت تک لے کے جائیں گے. وہ اللہ کون ہیں جن کے لیے ہم یہ سب عبادتیں کر رہے ہیں. کسی نے چھٹے لالے ولایت سے پوچھا کہ مولا یہ دین کیا ہے؟ مولا یہ دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین 5 خصلتوں کا نام ہے. دین 5 خصلتوں کا نام ہے. کہتے ہیں مولا کون کون سی؟ امام کہتے ہیں پہلی ہے نماز. نماز قائم کیا کرو، نماز تمہیں متقی بنائے گی. کہتے ہیں مولا دوسری؟ مولا کہتے ہیں دوسری ہے روزہ. روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا. کہتے ہیں مولا تیسری؟ کہا تیسری ہے زکوٰۃ جو تمہارے مال کو پاک کرے گی. کہتے ہیں مولا چوتھی؟ مولا کہتے ہیں چوتھی ہے حج جو تمہیں متقی بنائے گی. اس وقت جب مولا 4 بتا چکے کہتے ہیں مولا 5ویں کائنات کا لال ولایت، چھٹا لال ولایت کہتے ہیں 5واں دین کی خصلت ہے میرے دادا علی ابن ابی طالب کا پیار. علی کی مودت دین کی 5ویں خصلت ہے. وہ شخص بے قرار ہو کے پوچھتے یبنا رسول اللہ ان میں سے سب سے افضل کون سی عبادت ہے؟ کیا سب سے زیادہ افضل نماز ہے؟ امام فرماتے نہیں، ہرگز نہیں. کہا مولا سب سے افضل عبادت پھر روزہ ہوگی؟ کہا نہیں روزہ بھی نہیں. کہا مولا پھر یقیناً زکوٰۃ تو ہوگی؟ کہا نہیں ہرگز زکوٰۃ بھی نہیں. کہتا مولا تو اب میں سمجھا کہ سب سے افضل جو رکن ہے وہ حج ہے کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے. مولا مسکرا کے کہتے ہیں حج بھی نہیں. تو وہ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا نماز تھی اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ تھا اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا،
حج زکات تھی اللہ کے لیے، وہ ہلکی ہو گئی، حج تھا اللہ کے لیے، وہ ہلکی ہوگی، اور آپ کے دادا کی ولایت ان سب چیزوں پہ بھاری ہو گئی، کائنات کا لال ولایت۔ کہتے ہیں او شخص خاموش، تجھے پتہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے بیمار پہ، جب مسافر پہ قصر ہے، روزہ بیمار پہ واجب نہیں ہے، زکات ہر شخص پہ واجب نہیں ہوتی، ہر حج بھی ہر شخص پہ واجب نہیں ہوتا، فقط میرے دادا علی کی ولایت ہے، وہ ہر امیر غریب ہر شخص پہ واجب ہے۔ علی کی ولایت پہ یہ امام اگر اچھا ہوگا نا تو وہ آپ کو اللہ کی طرف خود ہی لے جائے گا۔ یہ امام اچھا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ تاریخ کا مطالعہ جانتے ہیں، چاہے کسی اہل سنت کی، دیوبندی کسی کتاب میں، شیعوں کی کسی کتاب میں، آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اگر ایک امام کے 18 بیٹے بھی ہیں، ان میں سے امامت کے لیے کسی پہ لڑائی ہوئی ہو، کسی ایک جگہ آپ کو اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، امام اللہ بناتا ہے، خلافت بندے بناتے ہیں، پہلے نے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کو دی، تیسرے کو مہلت ہی نہ ملی، لیکن امام ایسے نہیں بنتے، امام اللہ خود بناتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ دعویٰ کر کے چلے جاؤں کہ علی رضا تم نے دلیل دی نہیں، قرآن کھول کے دیکھا، قرآن میں پورا قصہ یہ موجود ہے، حضرت موسیٰ دریائے نیل پہ موجود ہیں، پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ کی قوم ہے، ان کے پیچھے ہے فرعون کے پیچھے ہے فرعون کی فوج، کہتے میرا اللہ بتا، حضرت موسیٰ کی آواز ہے میرا اللہ بتا اب ہم کیا کریں، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، کہتے ہیں موسیٰ جو عصا تیرے پاس ہے اسے دریا پہ مار، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا پہ مارا، دریا میں رستہ بن گیا، کہا موسیٰ اس رستے سے گزر جا۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم، ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، کہتے ہیں کچھ کہتے جی ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، دوسرے کہتے نہیں ہم نے تم سے پہلے موسیٰ پہ ایمان لائے تھے، اب پہلے ہم جائیں گے، پہلے آپ کے چکر میں وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس وقت اللہ کا رسول کہتا ہے میرا اللہ بتا میں کیا کروں، یہ ایک رستے سے جانے کے حق میں نہیں، کہ موسیٰ وقت ضائع نہ کر، فرعون اور اس کی فوج تیرے بالکل قریب آ چکی ہے، اپنا عصا دوبارہ دریائے نیل پہ مار، عصا کا دریائے نیل پہ مارنا تھا، دریا میں 12 رستے بن چکے ہیں، قرآن بے شک کھول کے دیکھ لو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی صرف 12 ہیں، دریائے نیل میں 12 رستے بنے، کہ موسیٰ گزر جا، کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گزر جا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گزرے، قرآن نے لکھا ہے اس وقت ہم نے دریائے نیل کے پانی کے اوپر وحی نازل کی تھی، قرآن کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں، اللہ کہتا ہے قرآن دریائے نیل کے پانی پہ ہم نے وحی نازل کی تھی، اسی لیے پانی اپنی جگہ مسلط ہو گیا تھا، اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا، پانی نے صرف اور صرف حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہا، فرعونیوں ساروں کو ڈبو دیا۔ تو تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، اگر اللہ پانی پہ وحی کر دے تو پانی کچھ نہیں کہتا، اب پوچھتے ہو شیعوں کو جہنم کی آگ جلا کیسے نہیں سکتی جب پانی پہ وحی ہو سکتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ بھی علی کے شیعوں کو جلا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، ادھر سے فرعون آ رہا تھا، جب حضرت موسیٰ کی قوم نے دیکھا انہوں نے شور مچا دیکھا موسیٰ یہ تو کوئی معجزہ نہیں، یہ تو اسی رستے سے فرعون کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کہا میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، آواز قدرت ہے موسیٰ تو اپنوں کو لے کے نکل، میں انتظار کر رہا ہوں جب تک آخری فرعونی بھی سمندر میں داخل نہیں ہوتا، میں نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ ادھر سے حضرت موسیٰ کی فوج نکلی، حضرت موسیٰ کی قوم نکلی، ان کا نکلنا تھا، اللہ نے دریائے نیل کے پانی کو ملا دیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ جب دوسری منزل پہ پہنچے، قرآن کے لفظ ہے حضرت موسیٰ نے اپنے بندوں کو گنا، جب اپنے بندوں کی گنتی کی ان میں سے ایک بندہ زیادہ تھا، اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا، چہرے پہ نقاب تھا، وہ چھپ رہا تھا، حضرت موسیٰ قریب گئے، کہا تو کون ہے، اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ تھا سامری جادوگر،
اب یہ لفظ، یہ چیز، یہ منطق آپ کے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سامری وہ جادوگر تھا جس نے فرعون کو خدا بنایا تھا۔ یہ گھٹیا اپنے لوگوں سے جو جادو کرتا تھا، ان سے یہ لوگوں کو یہ ثابت کرتا تھا کہ فرعون خدا ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ اس کے سر پہ کرتا تھا۔ جو فرعون اتنا بڑا کافر تھا وہ غرق ہو گیا، لیکن جس نے فرعون کو، جس کی ساتھ دیا، جو سب سے بڑا مجرم تھا، وہ بچ گیا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، کہا میرے اللہ یہ کیا ہوا، یہ سامری کیسے بچ گیا؟ کہتے سامری بتا تو کیسے بچا ہے؟ اس وقت سامری کہتا ہے موسیٰ جب دریا میں رستہ بنا تھا تو بے خوف و خطر دوسری طرف جا رہا تھا، میں نے پانی کو اپنی جگہ مسلط پایا، میں اس وقت سمجھ گیا کہ تیرے ساتھ کوئی بہت بڑی طاقت ہے اور وہی طاقت سے ہی ہے۔ آتے موسیٰ میں نے اس آخری وقت پہ فرعون کو چھوڑ کے اپنا امام بدل لیا تھا اور اسی وجہ سے آج میں بچ گیا ہوں۔ اگر امام صحیح ہوگا تو آپ اس کے ساتھ جاؤ گے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا، یا قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ نے دریائے نیل پہ کہا ہو تم سب اپنے اپنے اعمال مجھے دکھاؤ، تم میں سے تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم میں سے ہم سے کون کتنی محبت کرتا ہے۔ کہا بس ایک ہی شرط ہے، اگر امام ٹھیک ہے تو تم سارے معاف ہو۔ یہاں پہ قرآن نے ایک اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے ایک چیز اور لکھی کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے 40 دن کے لیے، تو اپنا پورے کا پورا قبیلہ، حضرت موسیٰ کی قوم بہت نازک قوم تھی، منو سلوا اور جتنا بھی ہو سکتا تھا حضرت موسیٰ نے ان کے لیے کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تو حضرت ہارون، جس کے لیے کائنات کے رسول نے کہا تھا یا علی میری تجھ سے نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، ایسے بھائی تھے حضرت ہارون، ان کو کہا میری قوم تیرے حوالے۔ پیچھے سے سامری نے ایک بچڑا بنایا، وہ بچڑا بولتا تھا، لوگوں نے سب حضرت موسیٰ کی کو چھوڑ کے سب بچڑے کے پیچھے ہو گئے۔ 40 دن بعد حضرت موسیٰ واپس آئے، کہا ہارون میری قوم کہاں ہے؟ کہا وہ تو سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ قرآن کے لفظ ہیں حضرت موسیٰ کو جلال آیا، حضرت ہارون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کہا میں نے اتنی مشکل سے ان کو سیدھے رستے پہ لایا تھا، تو نے انہیں صرف 40 دن میں گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ سامری کے پاس آئے، کہا سامری بتا اب تو نے کون سی شرارت کی ہے؟ سامری کہتے ہیں نہیں موسیٰ میرے پاس بچڑا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے۔ کہتے ہیں سامری اگر بچڑا بولتا ہے اسے میرے سامنے لے کے آ، میرے سامنے بولے گا تو میں مانوں گا۔ سامری کہتا ہے موسیٰ وہ تیرے سامنے بھی ضرور بولے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے، جس کو یہ لفظ سمجھ آ گیا میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ وہ تیرے سامنے بھی ضرور بولے گا۔ کہا میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امام ہوں، میرے سامنے بول نہیں سکتا، تو بچڑے کو میرے سامنے لے کے آ۔ بچڑے کا سامنے آنا تھا، سامری کا اشارہ کرنا تھا، بچڑا بول پڑا۔ کہتے سامری بتا تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریائے نیل پہ جا رہا تھا، میں نے اس وقت غور سے دیکھا تھا، تیرے آگے ایک گھوڑا سوار تھا، ایک نورانی گھوڑا سوار تھا، اس کا گھوڑا جب دریائے نیل سے جا رہا تھا، اس کے گھوڑے کی ٹانپوں سے جیسے ہی اس کے گھوڑے کی ٹانپیں زمین پہ پڑتی تھی، زمین پہ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے اس وقت اس گھوڑے کی سموں کے نیچے کی مٹی جمع کر لی تھی، وہی میں نے اس بچڑے میں رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ بچڑا بولتا ہے۔ تو اب انصاف کرنا، اگر حضرت موسیٰ نبی، ہماری جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کی تفسیریں پڑھیں، وہ کہتے ہیں وہ نورانی شخصیت حضرت جبرائیل تھے۔ ہمارے اہل شیعہ کی کتب میں یہ واضح لکھا ہے یہ وہی تھا جس نے 1,24,000 نبیوں کی مدد کرنے والا علی ابن ابی طالب تھے۔ میں کہتا ہوں میں اہل سنت کی تفسیروں کے ساتھ جاتا ہوں، وہ حضرت جبرائیل تھے جن کے گھوڑے کی سم کی مٹی تھی۔ میں کہتا ہوں بس اب اتنا سے انصاف کر دینا، اگر حضرت جبرائیل ہیں کون؟ حضرت جبرائیل ہیں ان کے دروازے کے نوکر، حسن و حسین کے درزی، شہزادی اولیاء کے نوکر۔ ان کے نوکروں کا معجزہ یہ ہے
کہ ان کے گھوڑے کے سموں کی مٹی معجزے کر سکتی ہے، تو جاہلوں ان کے گھر کا غازی معجزے نہیں کر سکتا؟ پھر کہتے ہو کہ باب الحوائج سے کیوں مانگتے ہو؟ قرآن ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف جانا ہے تم اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ کیوں اپنے اماموں کے ساتھ؟ اگر امام غلط ہے سب کے سب ہی دوزخ میں۔ اللہ نے قرآن میں واضح حکم دے کے بتا دیا، امام کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے، امام ہی تمہیں اللہ کے لیے تمہارے لیے رستہ بن جائے گا۔ عزاداروں، جیسے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مصائب کی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر مصائب ہو جائے۔ بس مصائب کے چند دن رہ گئے ہیں۔ جس کی جو نیت ہے، جس کی جو دعا ہے، اپنے دل میں رکھتے بھی آنا، روتے بھی آنا۔ یہ باب الحوائج وہ ہے، کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا، مولا جب بھی ہم غازی سے مانگتے ہیں تو ہماری دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، ہم کسی اور امام کا واسطہ دے کے مانگیں بھی کبھی قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو کبھی، لیکن جب بھی غازی کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، غازی کے علم کے نیچے آ کے مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس وقت معصوم نے رو کے کہا تھا، غازی کی بچپن سے لے کے غازی کی شہادت تک اس کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی، اس لیے جب کوئی غازی کا واسطہ دے کے مانگتا ہے نا، ہم 14 اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں ہمارے غازی کا واسطہ دے رہا ہے، میرے اللہ اس کی دعا رد نہ کرنا۔ عزاداروں، بستے ہیں سید، روتے بھی آنا ہے، فرصہ بھی دیتے آنا ہے، اپنی دعائیں دل میں رکھنا۔ بستے ہیں سید، کوفے کا شہر ہے، ایک سال کا سن ہے مولا غازی کا۔ ایک طرف سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، دوسری طرف سے شہزادی ام کلثوم نے انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ چھوٹا سا شہزادہ دونوں بہنوں کے درمیان چلتا آ رہا ہے۔ عزاداروں، میرے مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، بیٹیوں کو غازی کے ساتھ چلتا دیکھ کے میرے مولا کائنات دروازے پر رکے، دروازے کی طرف رک کے کہتے ہیں، زینب 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 بابا تیرا مشکور ہے، میرے غازی کو چلنا سکھا رہی ہے۔ زینب بابا تیرا مشکور ہے، میرے غازی کو چلنا سکھا رہی ہے۔ علی کی بیٹی زمین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، بابا جو اگر تو سچ پوچھتا ہے نا، میں تیرے غازی کو چلنا نہیں سکھا رہی، تیرے غازی کے چلنے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے، میں تیرے غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ عزاداروں، آگے 10ویں، جب غریب کے سارے چلے گئے، نہ اکبر رہے، نہ محمد رہے، نہ قاسم رہے، جب گنج شہیدہ بھر گیا ہے نا، جب کوئی نہیں رہ گیا غریب کے پاس، میرا مولا حسین مٹی کے ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، میرا مولا غازی قریب آئے ہیں۔ عزاداروں، میرا مولا غازی قریب آ کے کہتے، مولا مجھے اب میدان جانے کی اجازت دے۔ اکبر کی لاش اٹھا کے تھکنے والا حسین رو کے کہتے، نہیں غازی، میں تجھے میدان جانے نہیں دے سکتا۔ رو کے کہتے، مولا سارے تو مر گئے، مجھے اب میدان جانے دے۔ میرا مولا رو کے کہتے، غازی تجھے میدان کیسے بھیجوں، تو میری کمر کا زور ہے۔ غازی تجھے میدان کیسے بھیجوں، تو میری کمر کا زور ہے۔ عزاداروں، میرا مولا غازی کہتے، نہیں آقا مجھے میدان بھیج۔ سید رو کے کہتا، غازی میری مجبوری ہے، تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ جرنیل کا نام آنا تھا غریب۔ رو کے کہتے، مولا وہ فوج کہاں ہے، وہ فوج کہاں ہے جس کا جرنیل مجھے بناتے ہو۔ سید کہتے، مولا مجھے بس اجازت دے، مجھے میدان جانے دے۔
رو کے سید کہتا ہے غازی تو نے میدان چلے جانا ہے، ان شامیوں نے میری بہنوں کے برقے لوٹ لینے ہیں، غازی تجھے میدان کیسے بھیجوں؟ عزاداروں اجازت نہیں ملی۔ ادھر خیام میں منظر ہے، شہزادی سکینہ اصغر کو بلاتی ہیں، اصغر بولتا نہیں، شہزادی اصغر کو بلاتی ہیں، اصغر بولتا نہیں۔ شہزادی نے خالی جام کا پیالہ اٹھایا ہے، اٹھا کے مولا غازی کے خیمے کی طرف چلنا شروع کیا ہے۔ حضرت غازی کی زوجہ ہیں شہزادی لبابہ نے سکینہ کو آتا دیکھا ہے، ہاتھ میں جام پیالہ دیکھا ہے۔ شہزادی مصلی عبادت پہ آئی ہیں، شہزادی نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کہ سکینہ واپس چلی جائے گی۔ عزادارہ مجھے رب محمد کی قسم ہے، شہزادی کافی دیر قرآن پڑھتی رہی ہے، تھوڑی دیر بعد مڑ کے دیکھا ہے شہزادی سکینہ زمین پہ بیٹھی ہے، جام پیالہ ہاتھوں پہ ہے، رو کے کہتی ہے چچی جتنا قرآن پڑھنا ہے بے شک پڑھ، بس مجھے اتنا بتا دے میرا چچا کہاں ہے، میرا عسکر مر جائے گا۔ عزاداروں مولا غازی اندر داخل ہوئے ہیں، آ کے چچا سے لپٹ گئی ہے، کہتی ہے چچا میں منت کرنے آئی ہوں، میرا اصغر مر جائے گا، اسے ایک گھونٹ پانی کلا دے۔ غازی رو کے کہتے ہیں میں نے کوشش بڑی کی ہے، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، کہتی ہے بابا مشک میں پہناتی ہوں، اجازت میں لے کے دیتی ہوں۔ عزادار و شہزادی سکینہ نے مولا غازی کو مشک پہنائی ہے، مشک پہنا کے دونوں نے چلنا شروع کیا ہے، جیسے جو ٹیلے پہ میرا مولا حسین بیٹھا ہے، دونوں کو آتا دیکھا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے واہ غربتا آئے اللہ میری غربت۔ عزاداروں آ کے شہزادی سکینہ بابا کی گود میں بیٹھی ہے، کہتی ہے بابا آج کچھ مانگو دو گے، بابا آج کچھ مانگو دو گے۔ غریب رو کے کہتے سکینہ سوچ کے مانگنا، ایسے نہ ہو نہ میرا بچے نہ تیرا بچے، سکینہ سوچ کے مانگنا، نہ میرا بچے نہ تیرا بچے۔ کہتی ہے نہیں بابا میرے چچا کو میدان جانے کی اجازت دے۔ غریب رو کے کہتے سکینہ بتا تو صحیح کیسے اجازت دے دوں، میرا 32 سال کا کڑیل جوان ہے، میرا 32 سال کا کڑیل جوان ہے۔ کہتی نہیں بابا میدان جانے کی اجازت دے۔ سید کہتے سکینہ اگر غازی چلا گیا تیری ماں پھوپھیوں کے سروں سے چادروں نے بھی چلے جانے، کہتی بابا اجازت دے۔ سید رو کے کہتے اچھا غازی اجازت ہے، جو غازی کے عزادار بیٹھے ہو جنہوں نے غازی کو پرسہ دینے، جو غازی کو رونے آئے ہو، عزاداروں خوشی خوشی میرا مولا غازی خیام کی طرف آیا ہے۔ کہتے غازی چل ساری زندگی بعد مولا حسین نے لڑنے کی اجازت دی ہے۔ عزاداروں کو لے جاؤ جنگ کا سامان باندھا ہے، تلوار لیا ہے، نیزہ لیا ہے، ڈھال لیا ہے، گرز لیا ہے، کل جنگ کا سامان ڈال کے جنہوں نے ماتم کرنا ہے میرے ماؤں کے حصے کا بین ہے، مولا غازی خیام سے نکلے ہیں۔ شہزادی اولیاء زینب سلام اللہ کے خیمے کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں شہزادی مجھے میدان جانے کی اجازت دے، مجھے مولا حسین نے اجازت دے دی ہے۔ کہتے علی کی بیٹی باہر آئی ہے، کہتی ہے غازی میرے 3 سوالوں کے جواب دے، بے شک چلے جانا۔ کہتی ہے موچے، کہتی ہے سید کہتے کون سے 3 سوال؟ شہزادی کہتی ہے غازی یہ بتا میں اس وقت کہاں کھڑی ہوں؟ غازی کہتے بی بی یہ کربلا کا دشت و غریبان ہے۔ سید کہتے دوسری، شہزادی کہتی ہے دوسرا غازی یہ بتا یہ کتنی فوج آئی ہوئی ہے؟ غازی مولا کہتے ہیں بی بی 9 لاکھ۔ شہزادی کہتی غازی بس تیسرا سوال اور بے شک چلے جانا۔ غازی یہ بتا یہ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ غریب روتا روتا زمین پہ بیٹھا ہے، کیا سید رو کے کہتے تیری چادر لوٹنے آئے ہیں۔ اس وقت شہزادی رو کے کہتی ہے غازی تیرے آسرے پہ مدینہ چھوڑا تھا،
عزاداروں نہیں پڑھتا مضمون. میرا مولا غازی گھوڑا لے کے قریب آیا, روتے بھی آنا دعائیں بھی مانگتے آنا. میرا مولا غازی گھوڑا لے کے قریب آئے, کہتے آ غازی آج تجھے حسین خود سوار کراتا ہے. کہتے مولا مجھے گنہگار نہ کر, آج تجھے غازی بن کے نہیں بابا علی بن کے سوار کراؤں گا. غازی مولا کو زین پہ سوار کیا ہے. جنہوں نے ماتم کرنا ہے میرے لفظ سمجھنا. مولا غازی زین پہ سوار ہوئے ہیں. مولا حسین کہتے ہیں غازی غازی یہ گرز مجھے دے دے. مولا غازی نے گرز دیا ہے. کہتے غازی یہ ڈھال مجھے دے دے. مولا غازی نے ڈھال دیا ہے. عزاداروں کا غازی یہ تیر کمان مجھے دے دے. مولا غازی نے تیر کمان دیا ہے. اس وقت غریب منہ زمین کی طرف کہتا ہے غازی یہ تلوار بھی مجھے دے دے. اس وقت علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین حسین میرے غازی کو مرنے کے لیے میدان بھیج رہا ہے, تو میرے غازی کو تلوار تو دے دے. عزاداروں میں نے ساری نوکری ختم کر دیا, لمبا گئے. میرے مولا غازی کا دریائے میدان کربلا میں آئے ہیں. ان فوجوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کثرت پہ گھمنڈ ہے تمہیں اے لشکر روبا, دریا نہ چھینوں تو غضنفر نہ سمجھنا. علی کے بیٹے نے ایسا حملہ کیا ہے تاریخ کی کسی ایک کتاب نے نہیں لکھا. کسی کوفی شامی میں اتنی جرأت تھی کہ غازی کا رستہ روکتا. میرا مولا غازی دریائے فرات پہ آئے, اپنی ماؤں کے حصے کا بیان کر رہا ہوں. دریائے فرات پہ آیا ہے, پانی مشکی بھر کے میرے مولا غازی نے چلنے کا ارادہ کیا ہے. گھوڑے نے اپنے سم میں پانی میں مارنے شروع کیے ہیں. مولا غازی کا لباس گیلا ہوا ہے. گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں غازی کا لباس گیلا ہو گیا ہے. بے زبان اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا, اور جنہوں نے ماتم کرتا ہے میں مر جاتا یہ لفظ نہ پڑتا. کہتے ہیں مولا ہر شہید کی لاش خیام میں جانی ہے. مشق میدان خیام میں گئی نہ گئی, تیری لاش خیام میں ضرور جانی ہے. جب تیری لاش خیام میں جائے گی سکینہ تیرے کپڑے نچوڑ کے عسکر کے لیے پانی اکٹھا. عزاداروں بس پرچہ تمام. جنگ کا یہ منظر ہے. میرا مولا حسین ٹیلے پہ, شہزادی فضا خیام کے در پہ, بیویاں خیام میں, بیویوں کی نظر ہے شہزادی فضا پہ, شہزادی فضا کی نظر ہے مولا حسین پہ. میرا مولا غازی نے مشق بھر کے واپس جانا شروع کیا. کہتے گھوڑا مجھے خیام کی طرف لے چل. ان نئی عمر ابن سعد کہتے اگر غازی میدان میں سے واپس خیام میں پہنچ گیا ہمارے 3 دن کی محنت برباد ہو جانی ہے. عزاداروں جنہوں نے ماتم کرنے میرا بس آخری پرس ہے. اس کبیلوں نے مل کے حملہ کیا ہے. اکلعین نے ایسا وار کیا ہے غازی کا دائیں بازو قلم ہوا ہے. غریب نے بائیں ہاتھ میں مشک پکڑی ہے. عزاداروں کے گھوڑے سے کہتے گھوڑا جلدی کر مجھے خیام کی طرف لے چل. اکلعین نے ایسا وار کیا ہے غریب کا بائیں بازو میں میرا مولا غازی نے مشک دانتوں سے پکڑی ہے. کہتے گھوڑا میں غازی بڑا مجبور ہو گیا ہوں, تیری منت کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکتا ہے گھوڑا خیام میں لے چل. فرملا لعین نے ایسا تیر مارا ہے, تیر آ کے مشک پہ لگا ہے, مشک پہ نہیں لگا میرا مولا غازی کا سر دین پہ لگا ہے. غریب رو کے کہتے گھوڑا اب مجھے خیام کی طرف نہیں میدان کی طرف لے چل. عزاداروں اکلعین آگے بڑھا ہے, اس نے گرد مارا ہے. انصاف کرنا غریب کے دونوں ہاتھ تو ہے کوئی نہیں. اکلعین نے گرد مارا ہے. میرا مولا غازی منہ کے بل زمین پہ گرا ہے. میرا مولا غازی زمین پہ نہیں گرا, رسول کا بیٹا زمین پہ گرا ہے. رسول شہزادی فضا خیام کے در پہ گری ہے. علی کی بیٹیاں خیام میں گری ہے. رو رو کے کہتی ہیں واہ حجابا یا اللہ میرا پردہ. 4 سال کی سکینہ دوڑ کے آئی
ہے، رو کے کہتی ہے بابا بابا روتا کیوں ہے؟ سید رو کے کہتا ہے ہائے او میرا جوان، ہائے او میرا جوان، کہتی ہے بابا روتا کیوں ہے؟ سید کہتا ہے ہائے او میری کمر کا زور، سید کہتی بابا بتا تو صحیح میرے چچا کو خیر ہے، سید کہتا ہے خیر کوئی نہیں، تیرے چچا نذیر چھوڑ دی ہے، رو رو کے کہتی ہے بابا 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 چچا کو واپس بلوا لے، اصغر مرتا ہے تمہارے فاطمہ حسین